اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید و فرقانہ الحمید و قولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وکلا نقص علیک من انباء الرسل ما نثبت بہ فؤادک وجاءک فی ھذہ الحق وموعظۃ وذکری للمؤمنین۔ ناظرین کرام، والعصر رمضان کی خصوصی ٹرانسمیشن میں پروگرام تاریخ کے جھروکوں سے کے ساتھ واقع نقوی حاضر خدمت ہے۔ آج مسلسل ہماری یہ 23ویں نشست ہے اور سلسلہ گفتگو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور پھر ہم نے آپ کے سامنے حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود اور حضرت صالح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سرگزشت بیان کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے جو دونوں سلسلے چلے، ایک سلسلہ حضرت اسحاق علیہ السلام سے کہ جو بعد میں حضرت یعقوب اور پھر ان کی نسل سے بنی اسرائیل کے نام سے موسوم ہوا، اس نسل میں آنے والے انبیاء کرام کی بارے میں آپ کے سامنے گفتگو کی گئی، اور دوسری جانب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وہ نسل کہ جو سرزمین حجاز پر آباد ہوئی، اس کا تذکرہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ بنی ہاشم کی تفصیلات آپ کے سامنے بیان کی گئیں، اور پھر اس کے بعد 47 عام الفیل میں رسول اللہ کا اعلان رسالت فرمانا، اور پھر حضرت ابو طالب علیہ السلام کا رسول اللہ کی نصرت کرنا، جناب خدیجہ کا اپنی دولت کو رسول اللہ پر قربان کرنا، مقاطع قریش اور مقاطع قریش کے بعد ایک ہی سال میں جس سال کو رسول اللہ نے عام الحزن قرار دیا، جناب ابو طالب اور حضرت خدیجہ کا دنیا سے رخصت ہو جانا، اور اس کے بعد رسول اللہ کا سرزمین مکہ سے سرزمین مدینہ کی جانب ہجرت کرنا۔ مدینہ میں موقعات مدینہ، میثاق مدینہ، جناب سیدہ کی امیر کائنات سے شادی، جنگ بدر کا احوال، جنگ احد کا میدان، جنگ خندق کی تفصیلات آپ کے سامنے بیان کی گئی۔ جنگ خندق میں شکست ہو جانے کے بعد کفار کا، مشرکین کا زور ٹوٹ گیا، اور انہیں اس بات کا یقین ہو چلا کہ ہم مسلمانوں سے اس انداز میں مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کچھ وقت گزرا اور اسی دوران سن 4 ہجری میں شعبان کی 3 تاریخ کو امیر کائنات اور سید عالمین کو خداوند عالم نے دوسرا فرزند عطا فرمایا، جس کا نام خداوند عالم کے حکم سے حسین ابن علی رکھا گیا۔ دونوں فرزندان کے نام حسن اور حسین خداوند عالم کے حکم سے رکھے گئے، اور اس شہزادے کی دنیا میں تشریف آوری پر وہ معروف واقعہ پیش آیا کہ جسے معجزات کی کتب میں صراحت کے ساتھ نقل کیا گیا کہ ایک شہزادہ، جب یہ شہزادہ دنیا پہ تشریف لایا تو اس وقت ایک فرشتہ فطرس جو معتوب تھا، جس کے بالوں پر اپنے پہ غرور و تکبر کرنے کی وجہ سے جل چکے تھے، اس نے حضرت جبریل سے یہ درخواست کی کہ مجھے رسول کے دروازے پہ لے جایا جائے، اور آج خوشی کا دن ہے تو شاید مجھے اس عتاب سے نجات مل جائے اور میں پھر سے اپنی مسند پہ بحال ہو سکوں۔ اسے رسول اللہ کے دروازے پہ لایا گیا، اور رسول اللہ نے حضرت جبریل سے یہ کہا کہ اس فرشتے کو ہمارے نواسے حسین کے جھولے سے مس کیا جائے۔ آقا ہاشم بحرانی نے اپنی کتاب مدینۃ المعاجز میں اس واقعے کو اسی انداز میں نقل کیا کہ جب اس فرشتے کو امام حسین علیہ السلام کے جھولے سے مس کیا گیا تو اسے اس عطاب سے نجات مل گئی، اور اس کے بالوں پر پلٹ آئے، اور وہ پھر سے پرواز کرنے لگا، اور پرواز کرتے ہوئے اس نے پھر سے وہی جملہ کہا کہ جس جملے کی وجہ سے اس پہ عطاب ہوا تھا کہ ماں مثلی، مجھ جیسا کون ہے۔ تو جب اس نے پھر سے یہ جملہ کہا تو فرشتوں نے اس سے استفسار کیا کہ پہلے اسی جملے کی وجہ سے تجھ پہ یہ عطاب آیا، اور اب پھر سے تو وہی جملہ دہرا رہا ہے۔ تو اس وقت اس نے کہا کہ اب میرے پاس یہ جملہ کہنے کی دلیل موجود ہے، انا عتیق الحسین، میں حسین کا آزاد کردہ ہوں۔ تو جسے حسین آزاد کر دے وہ یقیناً یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھ جیسا کون ہے، جس کی وابستگی حسین سے ہو جائے وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھ جیسا کون ہے۔ تو یہاں مدینے میں مسلمان اپنی زندگی کو آگے بڑھانے لگے،
سن 6 ہجری میں یہ واقعہ پیش آیا کہ رسول اللہ قافلہ لے کر مکہ کی جانب روانہ ہوئے کہ ہم وہاں جائیں گے اور جا کر خانہ کعبہ کی زیارت کریں گے۔ رستے میں حدیبیہ کے مقام پر دوسری جانب سے لوگ آئے اور انہوں نے اس قافلے کو مکہ جانے سے روکا، اور طے یہ پایا کہ اس سال ہم پلٹ جائیں گے اور پھر اگلے سال واپس آئیں گے۔ دونوں جانب سے ایک معاہدہ طے پایا جو صلح حدیبیہ کے نام سے تاریخ میں مرقوم ہے۔ اس صلح حدیبیہ کی کچھ شرائط ایسی تھی کہ اگر ہماری طرف سے کوئی شخص تمہارے پاس مکہ آ گیا تو تم ہمیں واپس نہ پلٹانا، اور اگر تمہاری طرف سے کوئی ہمارے پاس مدینہ آ گیا تو ہم اسے واپس بھیج دیں گے۔ یعنی کچھ ایسی شرائط کہ جس میں سے بظاہر شاید لوگوں کو یہ دکھائی دے رہا تھا کہ مسلمان دب کے یہ معاہدہ کر رہے ہیں، اور کچھ کہنے والوں نے یہاں تک جملے بھی کہے کہ جتنا آپ کی رسالت پر ہمیں آج شک ہوا اس سے پہلے کبھی شک نہیں ہوا تھا۔ اس شک کے ماحول میں خداوند عالم نے سورہ فتح کی یہ آیت نازل کی کہ انا فتحنا لک فتح مبین، کہ ہم نے آپ کو فتح مبین عطا کی ہے۔ یعنی خداوند عالم نے کسی جنگ کی فتح پر یہ آیت نازل نہیں کی کہ ہم نے آپ کو فتح مبین عطا کی، بلکہ صلح کے ایک معاہدے پر کہ جس پہ لوگ اعتراض کر رہے تھے، اس معاہدے پر خداوند عالم اپنے حبیب سے یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے آپ کو فتح مبین عطا فرمائی ہے، ایک واضح اور روشن فتح عطا فرمائی ہے۔ اس کا مطلب اس سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ خداوند عالم کی نظر میں امن کس قدر اہمیت کا حامل ہے۔ خداوند عالم امن کا خواستگار ہے، نہ کہ جنگ کا خواستگار۔ رسول اللہ نے جتنی جنگیں لڑی ہیں وہ سب جنگیں رسول پر مسلط کی گئیں، نہ کہ رسول اللہ خود کوئی جنگ لڑنا چاہتے تھے۔ بدر کے میدان میں رسول تنبیہ کے لیے باہر آئے تھے، لیکن اسے جنگ بنا دیا گیا۔ احد میں کفار اپنا بدر کا بدلہ لینے کے لیے لشکر لے کر آئے اور رسول اللہ کو جنگ کرنی پڑی۔ خندق میں تمام لشکر اکٹھے ہو کر ایک بڑی تعداد میں مدینے پر حملہ آور ہونے کے لیے آئے اور رسول اللہ کو ان کے مقابلے کے لیے ترکیب کرنی پڑی۔ یعنی جتنی جنگیں ہو رہی ہیں وہ رسول پر مسلط کی جا رہی ہیں۔ رسول اللہ جنگ چاہتے نہیں ہیں، وہ رحمت للعالمین ہے، وہ رحمت ہی رحمت چاہتے ہیں، وہ امن چاہتے ہیں۔ اسی لیے تو مدینے پہنچ کر رسول اللہ نے تمام قبائل کو طاقت کے باوجود دبایا نہیں، بلکہ ان کے ساتھ معاہدہ کیا جو میثاق مدینہ کے نام سے آج بھی موجود ہے۔ یہ دین امن کا دین ہے، یہ دین آشتی کا دین ہے۔ اسلام ہے ہی سلامتی سے، امن و سلامتی کا دین۔ تو اس صلح پر فتح مبین کی آیت نازل ہوئی۔ بہرحال وقت گزرا اور رسول اللہ تک یہ خبر پہنچی کہ خیبر کے علاقے میں یہودی اکٹھے ہو رہے ہیں اور وہ لاؤ لشکر کے ساتھ اسلحہ بھی جمع کر رہے ہیں تاکہ وہ مدینے پر یکبارگی حملہ کر کے مدینے کو ختم کر سکے۔ جب یہ خبر رسول اللہ تک پہنچی تو رسول اللہ اپنا ایک لشکر لے کر مدینے سے خیبر کی جانب روانہ ہوئے۔ یعنی اب پھر دوسری جانب جنگ کی تیاری ہے اور رسول کے شہر کو برباد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور رسول پر حملہ کرنے کے لیے اور رسول کے شہر پر حملہ کرنے کے لیے لاؤ لشکر اکٹھا کیا جا رہا ہے۔ تو رسول احتیاطی تدبیر کے طور پہ اپنے شہر سے نکلے ہیں اور جا کر وہیں پہ ان کا رستہ روکنا چاہ رہے ہیں۔ لشکر کو لے کر رسول اللہ خیبر کی سرزمین پر پہنچے، اور جب وہاں رسول اللہ پہنچے تو سامنے ایک بہت بڑا قلعہ موجود، اور انہوں نے بھی اس قلعے کے باہر ایک خندق کھود رکھی تھی اور اس خندق میں آگ جلا رکھی تھی تاکہ لشکر اس جانب نہ آ سکے۔ رسول نے کیونکہ جب وہاں سے چلنے جا رہے تھے تو پھر لوگوں کے ذہن میں وہ لوگ تو وہی ہیں کہ جو احزاب میں موجود تھے، کہ جن کی حالت میں نے کل کے پروگرام میں آپ کے سامنے سورہ احزاب سے بیان کر دی۔ انہیں تسلی دینے کے لیے رسول اللہ نے یہ کہا تھا کہ 40 دن میں انشاءاللہ یہ جنگ فتح ہو جائے گی۔ 39 دن تک لشکر کا پڑاؤ وہاں رہا، اور ان 39 دنوں میں دونوں جانب سے کوئی خاص پیش رفت نہ ہو پائی۔
مسلمان روزانہ یہاں سے ایک رسالہ جاتا تھا اور وہاں جا کر ان کے حالات دیکھ کر پلٹ کر آ جاتا تھا۔ اب جب 39واں دن ہوا اور رسول اللہ کیونکہ 40 دن کا وعدہ فرما چکے تھے کہ 40 دن میں یہ جنگ فتح ہونی ہے، تو 39ویں دن کی شام رسول اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ لَأُعْطِيَنَّ رَایَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ، کہ کل میں علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا، جو کرار ہوگا، جو غیر فرار ہوگا، جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا، اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے، اور خداوند عالم اس کے ہاتھ پہ فتح عطا فرمائے گا۔ ساری رات لوگ اس انتظار میں رہے کہ یہ علم کس کو ملے گا۔ یہاں پہ مختلف روایات بیان کی جاتی ہیں کہ علی لشکر میں موجود تھے لیکن آشوب چشم کی وجہ سے علیل تھے۔ کچھ نے لکھا کہ بخار کی وجہ سے علی علیل تھے اور میدان جنگ میں نہیں جا سکتے تھے، اور کچھ ارباب ازاں نے یہ پڑھا کہ علی وہاں موجود ہی نہیں تھے بلکہ مدینہ میں موجود تھے، اور رسول اللہ نے 40ویں دن صبح وہ لفظ جو ہمارے یہاں معروف ہیں ناد علی کے عنوان سے، وہ حکم خدا سے ادا کیے، اور جب علم دینے کا وقت آیا ساری رات لوگ اس انتظار میں رہے کہ یہ علم شاید ہمیں مل جائے۔ ہر ایک کے دل میں یہ خواہش تھی کیونکہ رسول اب یہ ضمانت دے چکے تھے کہ اللہ اس کے ہاتھوں پہ فتح عطا کرے گا۔ لیکن جب صبح ہوئی تو رسول اللہ نے پہلا سوال ہی یہی کیا کہ آئین علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب کہاں ہیں؟ بلایا، اور جن روایتوں میں یہ لکھا کہ علی آشوب چشم کا شکار تھے، رسول اللہ نے اپنا لعاب دہن امیر کائنات کی آنکھوں پر لگایا اور اس تکلیف سے شفا ہو گئی۔ امیر کائنات علم لے کر اور تلوار لے کر میدان جنگ کی جانب روانہ ہوئے۔ میدان جنگ میں پہنچ کر امیر کائنات نے پتھر میں علم نصب فرمایا، اور سامنے مرحب جو آج اس آنے والے کی جدا شان دیکھ رہا تھا، اس نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ علم پتھر میں گاڑ دیا گیا ہے؟ تو انہوں نے اپنے کچھ حساب کتاب لگانے کے بعد کہا کہ ایک ستارہ ہے کہ جو جب کسی پتھر کے عین اوپر آتا ہے تو وہ جگہ، وہ پتھر نرم ہو جاتا ہے، تو اس وقت اتفاقاً وہ ستارہ اس پتھر کے اوپر موجود تھا، علم گاڑا گیا، اس لیے یہ پتھر نرم ہوا اور علم اس پتھر میں ثبت ہو گیا۔ امیر کائنات نے وہاں سے اٹھا کر ایک اور پتھر میں، اور وہاں سے اٹھا کر پھر واپس دوسرے پتھر میں ثبت کر کے دنیا والوں کے سامنے یہ واضح کیا کہ یہ ستارے کی وجہ سے نہیں ہو رہا، بلکہ میں رسول کا بھیجا ہوا وہ نمائندہ ہوں کہ یہ ستارے میرے حکم سے ہی حرکت کرتے ہیں۔ مرحب میدان جنگ میں آیا، خود پہنے ہوئے، زرہ پہنے ہوئے، تلوار اٹھائے ہوئے، اور اس نے آ کر امیر کائنات سے تعارف چاہا کہ بتاؤ تم کون ہو کہ اتنے دنوں میں کوئی اس طرح میرے مقابلے میں نہ آ پایا اور تم میرے مقابل آ رہے ہو۔ تو اس وقت امیر کائنات نے وہ عظیم جملہ ارشاد فرمایا کہ جو تاریخ کی کتابوں کی زینت ہے، فرمایا سمتنی امی حیدرہ، میرے ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے اور میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ جو ہی اس نے یہ جملہ سنا تو واپس پلٹا، اور کہتے یہ ہے کہ شیطان سد راہ ہوا، اور اس نے کہا کہ کہاں پلٹ کے جا رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میری ماں نے مجھے یہ وصیت کی تھی کہ ہر ایک سے لڑنا لیکن حیدر سے نہ لڑنا، ورنہ وہ تیری زندگی کا آخری دن ہوگا۔ اور اس وقت اس نے اس سے بہکایا کہ شاید یہ وہ حیدر نہ ہو، اگر واپس پلٹ کے چلا جائے گا تو تجھے تانے دیے جائیں گے، جا اور جا کے لڑ۔ یہ آ گیا میدان جنگ میں لڑنے کے لیے، اور اب اس نے امیر کائنات سے کہا کہ ضرب چلاؤ، اور امیر کائنات نے ارشاد فرمایا کہ ہم کبھی پہل نہیں کرتے، تو پہلے حملہ کر۔ اس نے گرز سے ایک حملہ کیا، امیر کائنات نے اس حملے کو رد کیا، اور پھر اس کے بعد امیر کائنات نے تلوار سے اسے ایسی ضرب لگائی کہ یہ سر سے دو حصوں میں تقسیم ہو کر اس کا آدھا دھڑ ایک جانب گر گیا اور آدھا دھڑ دوسری جانب گر گیا۔ اور پھر امیر کائنات کی اس فتح کو دیکھ کر یہودیوں کے حوصلے پست ہو گئے۔ مولا آگے بڑھے اور قلعہ خیبر، قلعہ کموس کے دروازے پر پہنچے۔ کہا جاتا ہے کہ اس دروازے کو 40 آدمی مل کر کھولا کرتے تھے۔ امیر کائنات نے اپنے اس عظیم ہاتھ سے کہ جسے ید اللہ بھی کہا جاتا ہے، اس دروازے کو اکھاڑا، اور اکھاڑنے کے بعد اس دروازے کے ایک حصے کو آسمان کی جانب ایسا پھینکا کہ وہ آج تک پلٹ کے نہیں آیا، اور دوسرے حصے کو وہ اسی خندق پہ
کہ جس کا ذکر میں پہلے آپ کے سامنے کر چکا ہوں، اس خندق پہ پل بنا کے رکھ دیا اور مسلمانوں کا لشکر اسی دروازے سے اس خندق کو پار کرتے ہوئے اس جانب آیا، اور پھر قلعہ خیبر کے اوپر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا، اور اس میدان میں اس جنگ کی فتح کے بعد اتنا مال غنیمت مسلمانوں کو حاصل ہوا کہ مدینے میں صحابہ کے بچے اس مال غنیمت کے ساتھ کھیلا کرتے تھے، اور حضرت عائشہ کا فرمان موجود ہے کہ میں نے پیٹ بھر کے کھجوریں جنگ خیبر کی فتح کے بعد کھائیں۔ خیبر فتح کر کے جب رسول اللہ واپس مدینے کی جانب تشریف لا رہے تھے تو رستے میں فدق کے علاقے سے رسول اللہ کے لشکر کا گزر ہوا۔ اس لشکر کے روب و دبدبے اور اس کی فتح کو دیکھتے ہوئے خیبر کے یہودی رسول اللہ کے پاس آئے، اور انہوں نے آ کے رسول اللہ سے پناہ چاہی، اور انہوں نے اپنی زمین کو رسول اللہ کو ہدیہ کر دیا، یعنی باغ فدق انہوں نے رسول اللہ کو ہدیہ کر دیا، اور اسی باغ فدق کو اور اس طریقے سے حاصل ہونے والی زمین اور مال کو خداوند عالم نے قرآن مجید میں مال فے کہا ہے، اور سورہ حشر میں اس کا ذکر بھی کیا ہے کہ وہ جو قریے والوں سے حاصل ہوا وہ مال فے اللہ کا ہے، اس کے رسول کا ہے، اور اس کے قربا، یتامہ اور مساکین کا ہے۔ یہ سرزمین فدق رسول اللہ کو مال فے کے طور پہ حاصل ہو گئی، اور قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہو گئی وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهَا، کہ اپنے قربا کو ان کا حق ادا کر دو۔ حضرت ابو سعید خدری اور حضرت عبداللہ ابن عباس اس بات کے راوی ہیں کہ جب یہ سرزمین فدق مال فے کے طور پہ رسول اللہ کو مل گئی اور یہ آیت نازل ہوئی کہ اپنے قربا کو ان کا حق ادا کر دو، تو رسول اللہ نے یہ سرزمین فدق لکھ کر جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو، یعنی اپنی پیاری بیٹی کو ہبہ کر دی، اور اس طرح یہ سرزمین جناب سیدہ کے زیر اثر آ گئی، اور جب تک رسول اللہ زندہ رہے اس وقت تک اس زمین پر جناب سیدہ کے اموال ہی کام کرتے رہے۔ آج کی حد تک پروگرام تاریخ کے جھروکوں سے کے ساتھ باقر نقوی کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل سلسلہ گفتگو کا یہیں سے آغاز کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔